روایت اس میں ہے کہ اس میں صحابی سے بھی روایت کر رہا. وہ ایسے کہ تابعی نے روایت کی قتادہ نے انس بن مالک سے, اور انس بن مالک نے روایت کی حضرت صعصع سے, مالک بن صعصع سے, اور یہ صعصع بھی صحابی اور انس بن مالک بھی صحابی, یہ دونوں صحابی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو صعصع ہیں ان کی یہی ایک روایت بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے. یہ اس روایت کا کمال ہے. تو اب پورا واقعہ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی کہ جو دون الحمار و فوق کہ جو ہے سواری کیا تھی, گھوڑے سے تو کم تھی, خچر سے بڑی تھی. تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو وہ جو سن رہے تھے تلمیذ ان کے شاگرد, تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ اسی کا نام براق تھا. تو حضرت انس نے کہا ہاں وہ براق تھا. تو اس براق پر سوار ہے. اس کی رفتار کیا تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کی رفتار. اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر سے ایک مرتبہ اپنی ٹانگوں کو رکھتا تھا, پھر اٹھاتا تھا, پھر دوسرے پہاڑ پر. اس قدر اس کی رفتار اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی. اچھا, میں کئی روایتوں کو اب جوڑ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر کے گئے. اس سے پہلے کیا ہوا, سوار کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا. آپ کے دل کو آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے, نیچے تک چاک کر کے اس کے اندر سے کچھ نکالا گیا. پھر ایک سونے کا تخت اس کے اندر رکھا گیا, اس کو دھویا گیا, پھر اندر رکھ کر کے دوبارہ سل دیا گیا. پھر اس کے بعد براق پر سوار ہوئے. بڑا لمبا واقعہ ہے, میں اختصار کے ساتھ کچھ ہی چیزیں بیان کروں. پھر حضور کو یہاں سے اسرا کی ابتدا ہو. اب حضور نے راستے میں کیا ہوا, ایک اور روایت میں ہے کہ جس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا یصلی فی القبر عند الکثیب الاحمر, کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ کثیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو گزرتے ہوئے مسجد حرام جاتے ہوئے حضور نے حضرت موسیٰ کو دیکھا. پھر حضور پہنچے مسجد حرام. وہاں کیا کیا, وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے. ابھی قبر میں دیکھا ہے براق کی رفتار کیا ہے کہ وہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا تیز جاتا ہے. اور حضور مسجد اقصیٰ پہنچے, حضرت موسیٰ وہاں موجود. پھر جب وہاں انبیاء کی امامت کروائی تو انبیاء کی امامت کروانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں. حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, پوچھتا ہے کون. آگے سے آواز آتی ہے میں جبرائیل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہتے ہیں کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا, یعنی ان کو اب بلایا گیا, وقت آ گیا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا ہاں. پھر دروازہ کھلتا ہے. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے, یہ ایک واقعہ میں ذکر کروں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, کچھ سفید ہیں, کچھ کالی روحیں ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کالی روحوں کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, اور جب سفید روحوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ ان کی اولاد ہے حضرت آدم, یہ ان کی روحیں ہیں. جو نیک اولاد ہے وہ سفید روحوں کے قالب میں ہے, اور جو گنہگار اولاد ہے وہ کالی روحوں کے قالب میں ہے. لہٰذا جب یہ سفید کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں. جب کالی روحوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف دیکھ کے روتے ہیں, کیونکہ اولاد ہے نا, تو اس لیے وہ روتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے والد کو رلانے کا کام کریں یا ان کی خوشی کا باعث بنیں. ہم ان کے لیے ایسے اعمال کریں کہ وہ اللہ کے نبی جو ہمارے والد ہیں ان کے لیے ہم فرحت اور سرور کا باعث بنے, یا ان کے لیے غم اور حزن کا باعث بنے. یہ ہم نے سوچنا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مختلف آسمانوں پر وہ لمبا واقعہ ہے. مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد لاسٹ آسمان کے اوپر جو ہے 7واں آسمان جس کو آپ کہہ لیجیے, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی خاص بات یہ آتی ہے کہ وہ بیت المعمور جیسے ہمارے ہاں کعبہ ہے نا, تو کعبے میں کیا ہوتا ہے کہ
ہم سب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ایسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تو بیت المعمور کی طرف جو ہے وہ ایسے ٹیک لگائے ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں یہ ایسے تھے. بعض روایتوں میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، اور حضور نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے گنگرالے بال تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، ان کا رنگ کیسا تھا تھوڑا سا یہ بھی بیان کیا. لیکن جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں اپنے والد کے مشابہ ہوں، یعنی حضرت ابراہیم کے زیادہ مشابہ میں ہوں. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے، آپ نے پورا واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت جبرائیل نے منع کر دیا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا پاؤں گا، پھر اگر جاؤں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے. پھر حضور جو ہے وہ لامقام میں گئے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، جنت دوزخ کو دیکھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت 50 نمازیں فرض کی. جب واپس آئے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا جربت قومی، میں نے اپنی قوم کا مشاہدہ کیا، ان کو آزمایا ہے، تو وہ یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی آپ کی قوم 50 نمازیں، لہٰذا اللہ کے پاس جائیے، کم کروائیے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور نمازیں آخر کار 5 کروائی. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی جائیے، تو کہا کہ نہیں، اب استحییت ربی، مجھے اپنے رب سے حیا محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. پھر حضور واپس تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آپ نے مکہ میں یہ بیان کیا کہ میں نے ایسے ایسے رات میں جو ہے دیکھا، اور میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں. تو جتنے بھی مکہ کے کافر تھے ان کو تو موقع مل گیا تھا، انہوں نے تو بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دی کہ آسمان میں سوراخ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کئی مہینوں کی مسافت ہے وہ کوئی بندہ راتوں رات جو ہے یہاں سے دعویٰ کرے کہ وہ میں گیا تو جا کر کے وہاں دیکھ کے آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا وہ مذاق اڑانے کے لیے اکٹھا ہوئے، کہنے لگے بتاؤ آپ مسجد اقصیٰ گئے ہو، وہاں کیا دیکھا؟ کیونکہ وہ لوگ جا چکے تھے، وہاں تجارت کرتے تھے، وہاں فلاں جگہ کون سی چیز ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے اور میرے سامنے بیت المقدس آ گیا، وہ مجھے جس چیز کے بارے میں پوچھتے تھے میں بتاتا جا رہا ہوں. بلکہ یہاں تک حضور نے بتایا کہ راستے میں کیا کیا ہے، یہاں تک بتایا کہ آپ نے وہ کنڈا جو تھا جس کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا وہ کہا. آپ اندازہ لگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور نے یہاں تک بتایا. اب میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل مقصود معراج کا واقعہ نہیں تھا بیان کرنا، وہ آپ حضرات وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. 2-3 اشکالات دور کرتا ہوں. پہلی بات کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، یا مسجد حرام سے معراج ہوئی، یا حضور کے اپنے گھر سے، کیونکہ میں نے 3 طرح کی روایتیں دے دی. ان میں ہمارے علماء نے تفریق یہ دی ہے کہ تینوں باتیں صحیح ایسے ہیں کہ جب معراج ہوئی تو حضور شعب ابی طالب میں تھے. شعب ابی طالب کا مطلب ہے کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں لگا دی تھی ابتدا میں، تو حضور کا اہل و عیال پورا کوچ کر کے ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے شعب ابی طالب، وہاں قیام پذیر تھا. وہاں گھر تھا حضرت ام ہانی کا، اس گھر میں حضور رہتے تھے. تو ایک مرتبہ بیان کرتے حضور نے فرمایا ام ہانی کے گھر، کیونکہ حقیقت میں ان کا تھا، اور چونکہ حضور وہاں رہتے تھے تو فرمایا میرا گھر. کہ فرشتہ آیا اور وہاں سراغ کیا. اور جو یہ فرمایا کہ مسجد حرام سے، تو وہ اس لیے کہ فرشتے نے کیا کیا، وہاں سے اٹھایا، اور آپ تھوڑی غنودگی کے عالم میں تھے اور آپ کو وہاں سے مسجد حرام لے کے گیا. پھر مسجد حرام میں وہ آپ کا قلب اطہر جو ہے وہ دھویا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو جو ہے یہ عین بیداری کے عالم میں جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جایا گیا. تو تینوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کے درمیان تفریق. ایک بات یہ. دوسری بات میں نے آپ سے کہا تھا، یہ یاد رکھیں کہ جب حضور جا رہے ہیں تو مسجد موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے امامت کروائی انبیاء کی، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سب انبیاء کی امامت کروائی، حضرت موسیٰ موجود ہے. جب آسمان پر گئے ہیں تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. اب 2 باتیں سوچنے کی ہیں. ایک تو یہ ہمارے نبی افضل الرسول ہے، تمام رسولوں میں سب سے افضل ہے، تو حضرت موسیٰ اور ہر اعتبار سے افضل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کیسے وہاں پہنچ جا رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ حضور نے راستے میں حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، پھر مسجد حرام پہنچے. اچھا، حضور کے پاس سواری بھی اتنی تیز ہے کہ وہ
نگاہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اس کے باوجود جب وہاں پہنچ رہے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ وہاں موجود، جب آسمان پر جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ وہاں موجود۔ اس کو ایک تھوڑے سی دقیق بات ہے، آپ سمجھیں، سب سے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج پر جانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا اور آپ ایک آنے واحد میں یہ تمام چیزیں کر کے آتے۔ جس طرح غیر نبی حضرت آصف بن برقیہ نبی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ قرآن میں واقعہ، انہوں نے بلقیس کے تخت کو جو کتنے گز چوڑا، کتنے گز لمبا، 300 کئی گز چوڑا تھا، اس کو آپ کی قبل ان یرتد الیک طرف، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا، تو کیا خود نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت